ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کرو اور آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ، سرکل ملتان اور ڈیرہ غازی خان کی بڑی کارروائیاں، مائیگریٹ اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ملتان سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک ساجد کھوکر۔ جی ساجد، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ملتان ایف آئی اے ملتان میں کارروائی کرتے ہوئے ویزا فراڈ میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، جن کی شناخت مجید، قصود اور انعام کے نام سے ہوئی ہے، جنہیں ویاڑی، ملتان اور ڈیرہ غازی خان سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزموں نے شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور رہے تھے۔ ملزم روپوش تھے۔ ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا اور مزید ان سے تفتیش بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ ساجد، آپ ہمیں تفصیلات ساگر کر رہے تھے۔ ڈی پی او ننکانہ فراز احمد کی ہدایت پر تھانہ فیض آباد پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی سرگرم ڈکیت گینگ کے سرغنہ کو 5 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے شہریوں سے اسلحے کے زور پر چھینی ہوئی لاکھوں روپے کی نقدی، 6 موٹر سائیکلز اور اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے اسامہ برک۔ پولیس تھانہ فیض آباد نے گرفتار ملزمان سے ڈکیتی اور رابری سمیت 25 وارداتوں کا سراغ کر لیا ہے۔ ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے، مزید انکشافات بھی متوقع ہیں۔ گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرگنہ سجاد عرف سجادی، ارسل جوید اور عدیل وغیرہ شامل ہیں۔ سجاد عرف سجادی گینگ کے ملزمان اسلحے کے زور پر شہریوں کو لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس ٹیم نے ملزمان کو پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا۔ ڈی پی او ننکانہ کا کہنا ہے کہ سماج عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ شہروں کے جانیوں مال اور عزت کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اسامہ ورک، NTN نیوز، ننکانہ صاحب۔ گجرانوالہ میں غذائی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گجرانوالہ کے چمڑا منڈی میں کارروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں مضر صحت رینڈنگ آئل ضبط کر لیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق 50 ٹن اور 20 ممنوعہ نیلے ڈرموں میں موجود 4400 کلو گرام چربی سے تازہ تیار کردہ فیٹ ریڈنگ آئل قبضے میں لیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ چربی سے بننے کا آئل بھاری ایک گاڑی میں سپلائی کیا جا رہا تھا کہ جس موقع پر ہی تحویل میں لے لیا۔ جانچ پڑتال کے دوران آئل میں لازم منرلز اور کیمیکل اور دیگر اہم ریکارڈ کی عدم موجودگی پائی گئی ہے۔ اٹک پولیس کی مؤثر تفتیش کے نتیجے میں ماڈل کورٹ اٹک نے دوہرے قتل کے مقدمے میں تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے مرکزی ملزم کو 2 مرتبہ سزائے موت سنائی۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج ندیم احمد سہیل چیمہ نے سنایا۔ اس تقاضا کے مطابق 3 سال قبل ملزم کریم خان نے زمین اور لکڑیوں کے تنازع پر اپنے والد اور بھائی کے ساتھ مل کر اپنے سگے ماموں صغیر احمد اور محمد اعظم کو بے دردی سے قتل کیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ صدر اٹک میں درج کیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر انسپکٹر عاطف حسین نے ٹھوس شواہد پر مبنی تفتیش کے بعد عدالت نے مرکزی ملزم کرم خان کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 6 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ ملک بھر کی طرح خانیوال کے مرکزی امام بارگاہ دربار حسین چند شاہ میں بھی 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے قدیمی مجالس اعزاء پرسہ منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک اللہ یار، جو اس وقت امام بارگاہ میں موجود ہیں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح خانیوال میں 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں جو ہے دربار حسن چند شاہ امام بارگاہ میں عظیم القدیم مجلس اعزاء اور ماتمی جلوس اور جو ہے پرسداری منعقد کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر منصب اعلیٰ مجلس اعزاء وجیب بتائیے گا۔ ہمارا یہ قدیمی سلسلہ دربار حسین بستی چند شاہ میں جاری و ساری ہے، جس سے ملک کے نامور ذاکرین، علماء اور ماتمی سنگتیں شریک ہوتی ہیں۔ اس میں آخر میں تابوت برآمد ہوتا ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، مومنین کی وسیع تعداد یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جس طرح پورا پاکستان صف ماتم میں برپا ہے اس وقت، اسی طرح اسی امام بارگاہ میں یہ قدیمی مجالس جاری و ساری ہیں۔ جی بالکل، آپ نے یہاں پر منتظم اعلیٰ مجلس اعزاء کی بات سن کر یہی کہنا ہے کہ ملک بھر سے جو ہے ماتمی دستے شریک پرسہ ہو رہے ہیں۔ آخر پہ مجلس اعزاء کے اختتام پر جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو ہے تابوت بھی برآمد ہوگا۔ مومنین کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے۔ جی چریوٹ کے علاقے چناب نگر میں شہریوں کو بیرون ملک شفٹ کرنے کا جھانسا دے کر لاکھوں کا ٹیکہ لگا دیا۔ جعلی سٹیمپ پر دیگر افراد نے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور توڑ پھوڑ کی۔ متاثرہ شہری نے انصاف کی اپیل کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے قیصر وینس ہمارے ساتھ موجود ہے۔
चनियोट डीएच हॉस्पिटल के अंदर, जबकि चनियोट के इलाके चिनाब नगर के अंदर जो है ब्लैक मिलर गिरोह जो है सरगर्म हो चुका है, जबकि रुपए भी हड़प कर गया और मकान पर भी कब्जा कर लिया। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया है। मेरा नाम सजील अहमद है और अहमद नगर का रहायशी हूँ और उमर रज़ा नामी शख्स है। मेरी 25 लाख रुपए में डील हुई थी 7 साल पहले। वो मुझे बाहर यूरोप भेजेगा इंग्लैंड में, और 20 लाख रुपए नेट कैश दिया गया और उसके बाद 5 लाख रुपए में स्टाम्प दिया गया बतौर ज़मानत। अगर वो मुझे पहुंचा देगा 5 लाख रुपए दे के, या हम स्टाम्प वापस ले लेंगे या फिर जगह दे देंगे। ना उसने मुझे बाहर भेजा, ना हमने आज तक उसको कोई जगह दी, और उस उल्टा उसने अपने साले को स्टाम्प देकर बाहर चला गया, खुद भाग गया, लोगों के पैसे लेकर भी भाग गया। और 2-3 दिन पहले उसके साले ने मेरे घर पे कब्जा किया, तोड़ फोड़ की और मारा पीटा, और हम हॉस्पिटल में आए हैं मेडिकल के लिए। लिहाजा तमाम अदारों से गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतासरा शख्स का कहना है कि बासर शख्स ने जो है 20 लाख भी हड़प कर गया। साले आबिद नामी शख्स को जो है जो स्टाम्प देकर मकान पर कब्जा भी कर लिया। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका के लोग मौजूद हो, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा आप क्या कहेंगे। जी ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਦਿੱਤਾ ਬਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुतासरा शख्स और इलाका का कहना है कि उमर नामी शख्स ने 20 लाख भी हड़प कर गया और जेली स्टाम्प पर जो है जो उसका साला आबिद नामी उसने मकान पर कब्जा भी कर लिया। जबकि मुतासरा शख्स ने DPO चनियोट, RPO फैसलाबाद, IG पंजाब से अपील की खुदाया हमें इंसाफ फराहम किया जाए और बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो है रकम भी वापस करवाई जाए और जो है कब्जा किया मकान पर वागुजार करवाया जाए। जी पंजाब फूड पॉइंट अथॉरिटी की चनाब नगर में कार्रवाई, कवानीन के संगीन खिलाफ वर्जी करने पर फूड पॉइंट को सील कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चनाब नगर में कार्रवाई करते हुए कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर एक मारूफ फूड पॉइंट को सील कर दिया। दौरान मुआयना सफाई सुथराई की इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए, जबकि खून आलूद फ्रीजर इस्तेमाल करने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुआयने के दौरान जायदुल मियार कोल्ड ड्रिंक्स और नाकस मिर्च मसाला जात बरामद किए गए। एक्सपायर मसनूआत को मौके पर ही तलफ कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद का कहना है कि आवाम को मियारी और महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी हर मुमकिन इकदाम कर रही है। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। हाफिजाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा कत्ल पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक ज़ीशान और नईम मंशियात फरोशी, स्मगलिंग और इक़दामात कत्ल वारदातों में मुलव्वस है। हाफिजाबाद में थाने सदर पुलिस के साथ दो तरफा शदीद फायरिंग का तबादले में दोनों मुल्ज़िमान मारे गए। मुल्ज़िमान ने चंद माह कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा औरंगज़ेब हंजरा को कत्ल किया था। शुबा है कि मकतूल ने इनके भाई को पुलिस के हवाले किया था। लाशें मुर्दा थाने के मुंतकिल कर दी और पुलिस मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। चेयरमैन अशर ज़कात पंजाब राना मुनव्वर गौस ने ननकाना साहब आमद। चेयरमैन अशर ज़कात मुनव्वर गौस ने ज़िला कौंसल हॉल में इमाम मसाजिद और अज़ाइया तकसीम करने की तकरीब में शिरकत की। राना मुनव्वर गौस और आगा अली हैदर ख़ान ने इमाम मसाजिद को माहाना 25,000 रुपये एजाज़िया के पे कार्ड भी तकसीम किए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा विरिक अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फराज अहमद और दीगर ने भी मोहम्मद शाजिद में वजीफे के पे आर्डर तकसीम किए। पाकिस्तान तरीक में पहली बार हुकूमत की जानब से आज़ादियाँ मिलने पर मोहम्मद साजिद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन अशर ज़कात पंजाब राना मुनव्वर गौस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, मेंबर सूबाई असम्बली आगा अली हैदर खान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। उन्होंने अशर ज़कात इमरजेंसी डायलिसिस वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ शअबाजात का मुआयना किया। चेयरमैन अशर ज़कात राना मुनव्वर गौस और मेंबर सूबाई असम्बली ने अस्पताल में मरीजों की इयादत की। उन्होंने लवाहकीन से इलाज मुआवजे की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और लवाहकीन का इलाज मुआवजे की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन अशर ज़कात ने अस्पताल में अद्वियात के स्टॉक में दीगर उसूलियत का भी जायजा लिया। इस मौका पर चेयरमैन अशर ज़कात मुनव्वर गौस ने कहा कि तभी अमला वामुन्नास के इलाज मुआवजे में कोई कसर न छोड़े। हुकूमत पंजाब वामुन्नास को बेहतरीन इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए एक दी रकम खर्च कर रही है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, DO इंफॉर्मेशन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा मैन टीम के साथ उसामा विरक, NTN न्यूज़, ननकाना साहब।
ڈیپٹی ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ محمد سلیم نے بلدیہ حاصل پور کا دورہ کیا اور سائلین سے ملاقات کی۔ مختلف سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے زیر التوا درخواستوں میں تاخیر اور بے ضابطیوں کی شکایت پیش کی۔ محمد سلیم نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ سائلین کے مسائل قانونی تقاضوں کے مطابق مقررہ وقت میں حل کیے جائیں۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر نے واضح کیا کہ سائل کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی اور غفلت، لاپرواہی یا بدعنوانی کرنے والے آفیسر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے راجہ رخسار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا رخسار، کیا تفصیلات ہیں؟ راجہ سے ہمارا رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے رابطہ کیا ہے ہم نے راجہ رخسار احمد خان سے۔ جی رخسار، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیا تفصیلات ہے بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس محمد اعظم خان نے کیس کی سماعت کی، جس میں جماعت اسلامی اسلام آباد کے صدر نصر اللہ رنداوا اپنے وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر رکھا ہے اور 15 فروری 2026 کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ وکیل کے مطابق صدر مملکت نے 10 جنوری 2026 کو لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس جاری کیا، جو قومی اسمبلی کے اجلاس سے محض 3 روز قبل نافذ کیا گیا تھا، جو بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آرڈیننس جاری کرنے کا مقصد بلدیاتی انتخابات کو موخر کرنا ہے، جبکہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد آرڈیننس کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے قبل بھی عدالت بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دے چکی ہے، تاہم تعال انتخابات نہیں کروائے گئے۔ عدالتی حکم کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے، مگر اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ جسٹس محمد اعظم خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کو بغیر سنے کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر لی۔ جی بہت شکریہ، ہم تفصیلات سے کر رہے تھے رخسار۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔